نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی بزم اور آج کی مجلس اور محفل ہر اعتبار سے باعث برکت اور باعث سعادت ہے، اس لیے کہ اس بزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کے حوالے سے اپنی گزارشات اور معروضات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ برادر عزیز حافظ الشام الہی ظہیر حافظہ اللہ نے عظمت حدیث و سنت کے حوالے سے اپنی معروضات کو اور اپنے تخیلات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم ہست و بود میں اور اس عالم رنگ و نور میں ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ زندہ اعجاز ہے، وہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت بڑا شاہد اور گواہ ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کا بھی بہت بڑا شاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصی معجزات عطا فرمائے تھے، ایسے ایسے حصی معجزات کہ جن کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ان تمام کے تمام ایجادات کو دیکھنے والے لوگ یقیناً خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس توانا کے درخت کو اور اس کے تنے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر روتے ہوئے دیکھا، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کے پر ایمان لے کے خیر البریہ میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے کائنات کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کے چہرہ پرنور کی زیارت کی ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت طبع کے لیے ارشاد فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور ان کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، اور ان کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم بخت کے اعتبار سے اتنے بلند نہ ہو سکے کہ ہم عہد رسالت مآب میں ایمان کی حلاوت کو حاصل کرتے اور ایمان کے جام کو پیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا کرم کیا کہ ہمیں ترکے کے اندر اور نصیب کے اندر قرآن مجید جیسی معجزاتی کتاب حاصل ہوئی، اور ہم اس عظیم الشان اعجاز سے بہرور ہوئے کہ جس کے بارے میں خود اللہ حکم الحاکمین نے ثمر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو قرآن مجید کے اعجاز کو محسوس کرنے کے لیے ایمان اور عقل کی ضرورت ہے کہ ہر صاحب ایمان اور صاحب عقل انسان اس کلام کی معجزاتی حقیقت کو پانے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عقل کے ساتھ ساتھ انسانوں کے شعور کو جلا بخشنے کے لیے علم اور علم کی استعداد کو
مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ صاحب علم انسان اس کتاب کی معجزاتی حقیقت اور حیثیت کو عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پہچاننے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ وہ جو صاحب فصیح اللسان تھے، اور وہ جو صاحب قلم و کرتاس تھے، اور وہ جو صاحب ادب و خطاب تھے، اور وہ صاحب علم و کتاب تھے، انہوں نے جس وقت اس کلام کی آیات کو سنا بے اختیار ہو کے کہا تھا کہ اس کلام کے اندر دو اثرات موجود ہیں، اور آج بھی میں یہ بات چیلنج کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ روح زمین کے اوپر یہ اثرات قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، کسی کلام کے اندر موجود نہیں۔ جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس کو سنا، انہوں نے اس چیز کی شہادت دی تھی کہ قرآن مجید کو سننے کے بعد انسان میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر خوشی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو طاقت اور خوشی کا ایک عظیم الشان امتزاج اللہ نے اس کتاب کے اندر ودیعت فرما دیا ہے، یہ کائنات کی کسی اور کتاب اور کلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان نفسیاتی اعتبار سے کتنا بھی مجروح کیوں نہ ہو جائے، اور ڈپریشن، انگزائٹی یا دیگر کسی نفسیاتی عارضے کا پوری طرح شکار بھی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دن کلام اللہ کی آیات کی تلاوت اس کے ذہن و شعور سے اس ڈپریشن کے اثرات کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کا مشاہدہ جہاں پر صاحب علم لوگوں نے کیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنہوں نے علوم کے مختلف شعبوں کے اندر ان کو پڑھنے کا موقع حاصل کیا، وہ قرآن مجید کی اس گہرائی اور گہرائی کو پہچاننے کے اوپر ضرور قادر ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بھائیوں کے اوپر بھی ایک کرم کیا ہے کہ ہمیں علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ الحمدللہ 11 علوم کے اندر ماسٹر ڈگریاں رکھنے کے باوجود آج مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے کسی علم سے وہ فیض حاصل نہیں کیا، کسی علم سے وہ طاقت حاصل نہیں کی، کسی علم سے وہ ہدایت حاصل نہیں کی، اور کسی علم سے زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ حاصل نہیں کیا جو میں نے کتاب اللہ سے حاصل کیا۔ اور میں نے ایک مقام کے اوپر یہ بات پورے شرح صدر سے کہی تھی کہ 11 ڈگریوں کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو 11 ڈگریاں جمع ہو کر تنہا سورہ بقرہ کے حفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے دوبارہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہو بنوا دو، ڈاکٹر بنوانا چاہتے ہو بنوا دو، علم تجارت کے اندر یا مینجمنٹ سائنسز کے اندر ان کو ترقی دلوانا چاہتے ہو دلوا دو، ان کو ماہر نفسیات بنوانا چاہتے ہو بنوا دو، ان کو ماہر شماریات اور ماہر ریاضیات اور ماہر طبیعیات اور ماہر کیمیا بنوانا چاہتے ہو بنا دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تمہارے بچوں کی زندگی اگر سنورے گی ان تمام علوم سے تنہا نہیں سنور سکتی، لیکن بچے کے پاس کوئی بھی علم نہ ہو، تنہا کتاب اللہ کا علم ہو اور سنت نبی شریف کا علم ہو، رب کعبہ کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں دنیاوی علوم کا اور دنیاوی فنون کا مخالف نہیں، لیکن میں دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں حاصل ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر ایک چیز کو چننا پڑے اور دوسری چیز کو چھوڑنا پڑے تو میں یہ بات کہنے کے اندر حق بجانب ہوں، علم دین کے مقابلے پہ اور کتاب و سنت کے علم کے مقابلے پہ دنیا داری کے علم کو تج کر دینا کوئی نقصان کا سودا نہیں، لیکن علم دنیا کے مقابلے پہ قرآن و سنت کو چھوڑ دینا سراسر نقصان کا سودا ہے، سراسر خسران کا سودا ہے، سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا ملکہ اگر تمہیں حاصل ہوگا، زندگی کے اندر تمہیں حلال و حرام کا امتیاز اگر معلوم ہوگا،
اندھیرے اجالے کا فرق اگر معلوم ہوگا، شرک اور توحید کا فرق اگر معلوم ہوگا، جنت اور دوزخ کا فرق اگر معلوم ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم وہ تمہیں فرق معلوم ہوگا کتاب اللہ کی تلاوت کے ذریعے معلوم ہوگا۔ باقی تمہیں معلومات تو مل سکتی ہیں، پیشہ ورانہ مہارت جو اقتصادیات کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے وہ تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت اگر حاصل ہوگی کلام اللہ کی آیات سے حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے انسان کے دل کے اوپر اور انسان کے دماغ کے اوپر اس کتاب کے جو آثار محسوس کیے، اس کے جو اثرات محسوس کیے، کائنات کا رب گواہ ہے، میں نے کائنات کے اندر کسی کتاب کے محسوس نہیں کیے۔ حضرات گرامی قدر، کلام اللہ کہ جس کی اثر انگیزی اور سحر انگیزی اور اثر افرینی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گناہوں کے بوجھ کو اتار کے پرے پھینک دیتا ہے، یہ خلفشار سے نجات دلا کر انسان کو یکسوئی کی نعمت سے بہرور کر دیتا ہے، یہ انسان کی نفسیاتی محرومیوں کا ازالہ کر کے اس کے دل کو مسرتوں سے معمور کر دیتا ہے، اس کے وجود سے اندھیروں کو باہر نکال کے اس کو روشنیوں کی سمت گامزن کر دیتا ہے، اس کو جہنم سے راستے سے بچا کر اس کو جنت کی اشارہ کے اوپر چلا دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، کلام اللہ کے الفاظ خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خود خالق کائنات کا کلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، کیا دنیا کے اندر ادیب قرآن مجید کے بعد پیدا ہونا بند ہو گئے تھے؟ کیا دنیا کے اندر شاعر قرآن مجید کے نزول کے بعد پیدا ہونا بند ہو گئے تھے؟ حضرات گرامی قدر، زبان اردو نے مرزا غالب کو پیدا کیا، حاجہ میر درد کو پیدا کیا، میر تقی میر کو پیدا کیا، انگریزی زبان نے ملٹن کو پیدا کیا، ڈون کو پیدا کیا، شیلے کو پیدا کیا، کیٹس کو پیدا کیا، شیکسپیئر کو پیدا کیا، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ کا چیلنج اپنی جگہ پہ رہا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اور ہوئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں تو کلام اللہ کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیلنج کو سکیڑتے ہوئے عجیب انداز میں کلام کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہ 114 سورتوں کی بات نہیں، سورہ کوثر جیسی ایک سورت کو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اور جاؤ، تم سارے بھی اگر جمع ہو جاؤ تو سورہ کوثر جیسی آیت کو بھی نہیں بنا سکتے، سورہ کوثر جیسی سورت کو نہیں بنا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کیا انسانوں کے یہاں پر مستعمل نہیں تھے؟ کیا انسان حروف تہجی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے؟ کیا انسان حروف تہجی کے ساتھ نہیں لکھتے تھے؟ حضرات گرامی قدر، انسان کو الف کا بھی پتا تھا، با کا بھی پتا تھا، تا کا بھی پتا تھا، جیم کا بھی پتا تھا، ہا کا بھی پتا تھا، خا کا بھی پتا تھا، زال کا بھی پتا تھا، را کا بھی پتا تھا، سین کا بھی پتا تھا، شین کا بھی پتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الف لام میم، کبھی اس امر کا اعلان فرما دیا، الف لام را، کبھی اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین، کبھی اس امر کا اعلان فرما دیا، تاہا، کبھی اس امر کا اعلان فرما دیا، کاف ہا یا عین صاد، کبھی اس امر کا اعلان فرما دیا، صاد، کبھی اس امر کا اعلان فرما دیا، قاف۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے کہا حروف تو تم بھی ان کو جانتے ہو، ان حروف کے تم بھی آگاہ ہو، لیکن حروف جب میرے کلام کے سانچے میں ڈھلتے ہیں ان میں ایسی رفت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی بلندی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی رفت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کلام کا مقابلہ کرنے پہ عاجز آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جب اس کو نازل کیا
تو حضرت رسول اللہ آج سے پہلے کہاں سے علم کو حاصل کرتے رہے؟ ہم نے علم کو حاصل کیا کالج سے حاصل کیا، یونیورسٹی سے حاصل کیا، مکتب سے حاصل کیا، مدرسے سے حاصل کیا. ہم نے علم کو حاصل کیا علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا. بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، آیت من آیت اللہ جبل الحفظ، حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا. ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. محدث ملت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ شیخ التفسیر سے حاصل کیا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت رسول اقدس آج سے پہلے کسی مدرسے میں نہیں گئے، آج سے پہلے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا، اتر کر ہرا سے سوئے کو مہایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات گرامی قدر، آج اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فقط لکڑی کی چھالوں کو منتخب نہیں کیا، فقط سنگ مرمر کی سلوں کو منتخب نہیں کیا، فقط چمڑے کی پشتوں کو منتخب نہیں کیا، فقط لوہے کی سلیٹ کو منتخب نہیں کیا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حفاظ قرآن کے سینوں کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. حضرات گرامی قدر، اور آج آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، دنیا کے اندر کوئی اورینٹل کالج کا پروفیسر ایسا نہیں جو پورے کے پورے کلام اقبال کا حافظ ہو یا پورے کے پورے غالب کے ادب کا حافظ ہو، اور دنیا کے اندر کوئی ماہر لسان انگلش ایسا نہیں جو پورے کے پورے شیکسپیئر کے کلام کا حافظ ہو. لیکن حضرات گرامی قدر، یہاں 50 برس کے عالم کی کیا بات کی جائے، یہاں 40 برس کے عالم کی کیا بات کی جائے، یہاں 30 برس کے عالم کی کیا بات کی جائے، یہاں 25 برس کے بندے کی کیا بات کی جائے. اور قرآن تیری عظمت کا عالم کیا ہے، تو دونوں 10 برس کے سینوں کے اندر بھی اتر جاتا ہے، اور پھر اس انداز کے اندر اتر جاتا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. پھر عالم یہ ہوتا ہے باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا. حضرات گرامی قدر، آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور آیت کی غلطی تو بڑی علیحدہ بات ہے، اور لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے. حرف کے پر جو زبر کی غلطی ہوتی ہے، جو زیر کی غلطی ہوتی ہے، جو پیش کی غلطی ہوتی ہے، رمضان المبارک میں حافظ کو وہاں بھی شبہ لگے لقمہ دینے کے لیے پیچھے سے حافظ موجود ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، حفظ قرآن، بلندی قرآن، جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہوئے اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سرمایہ کی نعمت سے نواز دیا، کسی کو جوانی کی نعمت سے نواز دیا، کسی کو عزت و بجاہت و شہرت کو عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر، ہر نعمت کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ نعمتیں اس وقت تک بے کیف ہیں جب تک انسان قرآن مجید سے دور ہے، اور تنہا قرآن ہے سب کچھ موجود ہے.
حضرات گرامی قدر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی آفت شامل علی ظہیر نے LLB کیا ہے, قانون کی ڈگری ان کے پاس موجود ہے. اگر ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس کرنے والے ہوتے تو حضرات گرامی قدر ہائی کورٹ بار کے چند وکلا ان کی مہارت سے آگاہ ہوتے, لیکن قرآن کو تھام لیا. آج ہر دین سے محبت کرنے والا طالب علم ان سے محبت کر رہا ہے. اور حضرات گرامی قدر مجھے دبئی کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ 2012-13 کے لگ بھگ ملاقات کرنے کا موقع ملا. حضرات گرامی قدر ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پر مجھے یہ بات بتلائی کہ انہوں نے MBBS کی ڈگری ان کے پاس موجود ہے. حضرات گرامی قدر میں نے BSc میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری اس وقت میرے پاس موجود ہے. اگر میں انجینئرنگ کے فیلڈ کا ماہر ہوتا تو کسی انڈسٹری کے اندر موجود ہوتا, اور انڈسٹری کے جو امپلائیز تھے یا انڈسٹری کے جو ماہرین تھے یا وہاں کی مینجمنٹ تھی وہ میری مہارت سے بہرور بھی ہوتی یا میری مہارت سے آگاہ بھی ہوتی. حضرات گرامی قدر لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات بتلائی اور اسی بات کو میں نے اپنے بارے کے اندر بھی محسوس کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے یہ بات بتلائی کہ MBBS کی ڈگری رکھنے کے بعد اگر میں میڈیکل پریکٹیشنر ہوتا تو ممبئی کے اندر لوگ مجھے چند لوگ جانتے ہوتے, چند لوگ میری کلینک کے اوپر آ کر مجھ سے علاج کرواتے. لیکن میں نے میڈیسن کی علم کو ایک طرف رکھا اور میں نے قرآن و سنت کو سینے سے لگا دیا. آج اللہ نے مجھے اتنا بلند فرما دیا کہ ہر دین سے محبت کرنے والا آج میرے استقبال کے لیے موجود ہے. حضرات گرامی قدر دبئی کے اس ٹرپ کے دوران بڑے بڑے تاجر موجود تھے, بڑے بڑے بزنس مین موجود تھے, بڑے بڑے ٹریڈر موجود تھے, ہوٹلوں کے مالک موجود تھے. لیکن عجیب منظر تھا, کوئی ہماری گاڑی کے دروازے کھول رہا تھا, کوئی ہمارے جوتوں کو اٹھا رہا تھا. حضرات گرامی قدر یہ رتبہ ہمیں کہاں سے ملا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, نہ اپنے وجود کی وجہ سے ملا, نہ اپنی دنیاوی استعداد کی وجہ سے ملا, نہ اپنی کسی فنی مہارت کی وجہ سے ملا. یہ اللہ کے فضل سے اگر ملا, کتاب و سنت کی ساتھ اپنی وابستگی کی وجہ سے ملا. حضرات گرامی قدر آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں, انہیں قرآن مجید سے جوڑ دیا جائے. اور حضرات گرامی قدر یہ سودا جو ہے لافانی سودا ہے, یہ سودا جو ہے ڈیوائن ٹریڈنگ ہے. حضرات گرامی قدر ایک وقت آئے گا جب انجینئر کا باپ بھی مر جائے گا, جب ڈاکٹر کا باپ بھی مر جائے گا, جب MBA کرنے والے کا باپ بھی مر جائے گا, جب CA کرنے والے کا والد کا بھی انتقال ہو جائے گا. قبر کے اندر اس کو اتارنے کے بعد ان کی آنکھوں کے اندر آنسو تو آئیں گے, والد کی یاد ہر خوشی اور ہر دکھ کے موقع پر تو آئے گی. لیکن حضرات گرامی قدر والد قبر میں چلا جائے گا, نہ CA والا کام آئے گا, نہ MBA والا کام آئے گا, نہ انجینئر کام آئے گا, نہ ڈاکٹر کام آئے گا. اس کے مد مقابل قرآن مجید کا حافظ خود اپنے لیے بھی دعا کرے گا, مرحوم والد کے لیے بھی دعا کرے گا. حضرات گرامی قدر خود اپنے مستقبل کے لیے بھی دعا کرے گا, اپنے والد کے عروج کے لیے بھی دعا کرے گا. مرنے کے بعد بھی والد گرامی ان کا درجہ بلند ہوگا. اللہ سے پوچھیں گے, اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا عالم برزخ میں؟ تیرے نیک بیٹے نے تیرے لیے دعا کی, تیرا درجہ بلند ہو چکا ہے. چنانچہ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کے پر خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور مسرور ہیں, اور ہمارے لیے بات باعث سکون ہے کہ الحمدللہ ہم مسجد کے جوار میں رہتے ہیں اور اس مسجد کے اندر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کو جو ہے عام کیا جا رہا ہے. اور قاری ظفر جیسا خوش الہان اور صاحب عمل قاری یہاں پر اس مسجد کی خدمت کر رہا ہے. حضرات گرامی قدر اپنے بچوں کو دین سکھلائیے, قرآن کا علم دیجئے, انشاءاللہ اللہ آپ کے بچے کو بھوکا مرنے نہیں دے گا. دنیا کے اندر بھی اس کے رزق کے اندر اس کا کفیل بن جائے گا, اور آخرت کے اندر بھی اس کا نگہبان بن جائے گا. اور قرآن کو چھوڑنے والے اور اللہ کی یاد کو چھوڑنے والے اور اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اسی میں اپنی بات کو ختم کروں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر کو چھوڑے گا, جو میری یاد کو چھوڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, میں اس کے گزران کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, میری تو آنکھیں ہوتی تھیں. تو پروردگار عالم کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی, تو نے ان کو بلا دیا, چنانچہ آج میں نے بھی تجھے بلا دیا. اور حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل جو اللہ والا ہوگا, جس نے اللہ کے لیے عمل کیے ہوں گے,
اس کے بارے میں پروردگار عالم نے 2 باتیں کہیں اور دونوں ہی کو نوٹ فرما لیجئے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے عمل کو میں اپنے پاس ریکارڈ میں رکھوں گا دونوں طرح. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین بھی لکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اس کو محفوظ رکھیں گے. اور دوسری بات وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو بھی خیر کا کام تم کرو گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. حضرات گرامی کا آج یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، آج قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا، آج قرآن کے لیے ڈیووٹ ہو جانا، آج قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، انشاءاللہ اس کی بدلے جو ہیں آپ کو دنیا کی سربلندی کی شکل کے اندر بھی ملیں گے اور آخرت کی سرفرادی کی شکل کے اندر بھی ملیں گے. اور فقط دنیا ہی دنیا، فقط دنیا ہی دنیا، فقط دنیا ہی دنیا مقصود بن گئی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہ اختتامی بات ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب آپ اعلان فرما دیجئے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. کیا میں تمہیں بدترین اعمال سے ادا نہ کروں؟ بدترین اعمال ان لوگوں کے اعمال ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی تقاضوں کا واحد مقصد دنیا کی زندگانی ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور گمان یہ کرتے ہیں ہم بہترین کام کرنے میں مصروف ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا. فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور تمہاری نظر تو دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے لیکن دنیا کی زندگانی حیات جاوداں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہاری نظر تو دنیا کی حسینہ پہ ہوتی ہے لیکن دنیا کی حسینہ حور کی رنگت و رعنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہاری نگاہ تو دنیا کی پی آر پہ ہوتی ہے لیکن دنیا کی پی آر عرش والے کے دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کا راستہ کلام اللہ کا راستہ، اس کا راستہ تلاوت قرآن کا راستہ، اس کا راستہ تدبر قرآن کا راستہ، اس کا راستہ قرآن مجید کے پر غور و فکر کا راستہ، اس کا راستہ قرآن پہ عمل کا راستہ، اس کا راستہ قرآن کی تبلیغ کا راستہ، اس کا راستہ قرآن کے قیام کا راستہ، قرآن مجید کے قانون کی عمل داری کا راستہ. آج ہم قرآن کے قانون سے کس لیے دور ہیں؟ چند روپوں کے لیے، چند ڈیموں کے لیے، چند ٹرانسفارمروں کے لیے، چند کھڈوں کے لیے، چند پکی سڑکوں کے لیے. اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کے بعد قائم کرنا شروع کر دیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ اوپر سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا اور نیچے سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق دے اور اس مسجد کو قرآن و سنت کی روشنی کی نشر و اشاعت کا گہوارہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.